اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ میں علی احمد کراچی سے پارہ 30 کے تیسرے ربع کی تلاوت الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ پہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ شاید پس منظر میں پیچھے آواز سن رہے ہوں۔ شب 19 رمضان مبارک کو یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آواز آ رہی ہے۔ ہمارے گھر کے قریبی الحمدللہ اعمال ہو رہے ہیں تو اس کی آواز بھی کچھ آ رہی ہے۔ اب میں سورہ فجر کی آیات کی تلاوت کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ میں علامہ سید ذیشان مرحوم نے جو کیا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ فجر 89 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیات 30 ہیں۔ یہ سورہ فجر مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ستون والے، ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا تھا، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو، اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو، اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب زمین کو غذا غذا کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ اب میں آگے کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا، تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہیں کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب میں سورہ بلد کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ بلد کا نمبر 90 ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے؟ کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں، اور زبان اور ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے، پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا؟ اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کا آزاد کرانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی قرابت دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر وہ لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہی وہ لوگ خوش نصیبی والے ہیں
اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی والے ہیں، انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ اب سورہ شمس کی آیات کی تلاوت میں کر چکا ہوں، اب ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بنام خدا رحمان و رحیم، آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے۔ پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سرابی کا خیال رکھنا، تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برباد کر دیا، اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب میں سورہ لیل کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ بنام خدا رحمان الرحیم، رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو چھٹلایا اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اور اب سورہ ضحیٰ کی جو میں آیت پڑھ چکا ہوں، تلاوت کر چکا ہوں، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گم گشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو مت جھڑکنا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ اب سورہ انشراح کی آیات کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو اتار نہیں لیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رخ کر لیں۔ اب سورہ 3 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں، اس کا ترجمہ اب میں پڑھ رہا ہوں جو علامہ ذیشان جوادی نے کیا ہے۔
بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے۔ علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لایا، انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم و فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اب میں سورہ علق کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کی ٹوٹل آیات 19 ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف واپسی ہے سب کی۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکتا کیسے ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو، اگر وہ روکنے سے باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹے اور خطا کار کی پیشانی کے بال۔ پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے۔ ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدہ کر کے قرب خدا حاصل کرو۔ اب میں سورہ قدر کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ آج شب 19 رمضان المبارک ہے، شب قدر ہے۔ آج کی رات خدا سب کو اعمال کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور جو دعائیں مومنین اور مومنات کر رہے ہیں، خدا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بنام خدا رحمان الرحیم، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ اتنی اہم چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی آج جو انسان عمل کرے گا 1000 مہینوں کے عمل کے برابر ہے اس کا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج کی شب میں جاگ رہے ہیں اور خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس میں ملائکہ و حوض القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ خدا ہمیں اس رات میں اپنے لطف و کرم سے نواز دے۔ خدا مومنین کی مغفرت فرما دے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔